اسلامک اسٹڈی آیت قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قل کہہ دیجئے للہ کہ اللہ کے لیے ہیں المشرق والمغرب مشرق اور مغرب۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جس کو یشاء چاہتا ہے، الی طرف صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف، جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تشریح، اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ زمین کے تمام اطراف مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اس کے ہی زیر قدرت ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کس سمت ہے۔ اس کا حکم دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے یعنی اسلام اور صحیح قبلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ دین میں وسعت ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق کسی بھی سمت کو قبلہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر سمت اللہ ہی کی ہے۔ آیت الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصبتم، جب انہیں کوئی پہنچتی ہے، مصیبت جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں، انا للہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ترجمہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تشریح، یہ آیت ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جو صبر کرنے والے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل، نقصان یا آزمائش آتی ہے تو اس بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ کلمات دہراتے ہیں۔ ان کلمات کا اقرار اس بات کا اظہار ہے کہ انسان اور اس کا سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور بالآخر سب نے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ عقیدہ مصیبت زدہ شخص کو سکون اور حوصلہ دیتا ہے، اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی پریشانی عارضی ہے اور اللہ کی رضا میں ہی بہتری ہے۔ آیت ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں سے رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو پڑھے، علیہم ان میں سے، آیاتک آیتیں، اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں سکھائے، کتاب، والحکمۃ اور حکمت اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، اِنَّكَ بے شک، انت تو ہی، العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یعنی برائیوں سے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ تشریح، یہ مبارک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد کی، اور اس دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی اور یہ مانگا کہ اس بستی یعنی مکہ اور اس قوم یعنی عربوں میں ایک ایسا عظیم پیغمبر مبعوث فرما جو لوگوں کو اللہ کا کلام سنائے، انہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یعنی کتاب اور دانش مندی اور حکمت اور سنت سکھائے، اور ان کے اخلاق کردار کو سنوار کر انہیں پاکیزہ کرے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، یعنی قبول کی، اور ہزاروں سالوں بعد انہی کی نسل سے ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے یہ تمام ذمہ داریاں بڑے ہی بہتر طریقے سے پوری کی۔ آیت: وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور ان اگر کنتم تم فی میں ریب شک ہے، مما نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا اپنے خاص بندے پر، اور اگر تم اس کے بارے میں شک ہے، یعنی اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا بلا لو، پکارو، شہداءکم من دون اللہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان اگر تم صادقین سچے ہو۔ ترجمہ: اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حق اور کفار مکہ کو ایک کھلا چیلنج دیا ہے۔ قرآن کی حقانیت، یعنی جب کفار نے یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس اللہ کے کلام ہونے میں ذرا برابر بھی شک ہے تو تم بھی عربی کے ماہر ہو، تم ایک جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ کوئی ایک آیت بھی اس جیسی نہ لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اکیلے نہیں بلکہ اپنے تمام بتوں، شاعروں اور مددگاروں کو بلا لو، مگر تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ یہ انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا یعنی ہمارا بندہ کہہ کر پکارا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آیت: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَهُ۔ اور من کون ہے، یرغبو عن ملت ابراہیم ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کرے، اللہ سوائے من جس نے سفیہہ نادان بنا لیا ہو، نفسہ اپنے آپ کو۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو نادان بنا لیا ہو۔ سیاق و سباق: ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے دین کی یعنی اسلام کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا گیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تشریح: حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں تمام الہامی مذاہب مسلمان، عیسائی، یہودی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے یعنی توحید کو چھوڑ کر شرک یا کفر کی راہ اختیار کرنا سراسر حماقت، نادانی، بے وقوفی ہے۔ جس شخص میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ اس فطری اور سچے دین کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور جس کی بنیاد خالص توحید پر ہے۔ آیت: صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، ومن احسن بہتر ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً اللہ کے رنگ سے۔ اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سیاق و سباق: یہ کتاب اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ وہ اپنے بچوں کو مخصوص رنگ کے پانی میں غسل دیتے تھے اور اسے دین میں داخلے کی علامت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں صبغۃ اللہ یعنی اللہ کے رنگ یعنی دین فطرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تشریح: یہاں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ کا دین ہے، وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جیسے رنگ، کپڑے،
اس میں سما جاتے ہیں، ویسے ہی ایمان مومن کی روح اور عمل میں نظر آنا چاہیے۔ انسانی بنائی ہوئی رسم و رواج اور ظاہری علامتوں کے مقابلے میں اللہ کا عطا کردہ زندگی گزارنے کا نظام اور اسلام سب سے خوبصورت اور مکمل ہے۔ ایک سچا مسلمان زبان اور عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی بندگی اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھلا ہوا ہے۔